صدر ذیوالوقار، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے یہاں چراغ سے آگے چراغ جلتا نہیں۔ صدر ذیوالوقار، یہ موضوع میرے تصورات کے شبستان میں ایک عجیب رسماتی ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ روز زوال کا یہ فکر انگیز سلسلہ مجھے میرے سامنے نظر آتا ہے، جس میں کہیں سطوت ہے، کہیں نقبت ہے، کہیں کمال ہے، کہیں عزم حلال ہے، کہیں چڑھ و چود ہے، کہیں شبہ تیرہ و تار ہے، کہیں اقبال ہے تو کہیں ادبار ہے۔ اونس نیز کا یہ فکر انگیز سلسلہ مجھے کبھی پریشان کرتا ہے تو کبھی دیدہ دل کشا آتی ہے۔ نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، لیکن اس منظرنامے کے مرحلے پر ایک طویل اندھیرا نظر آتا ہے اور پھر وہ اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سناٹا، اندوہناک سناٹا، تاریکی، محیط تاریکی، اب پہلے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس منظرنامے کا مرحلہ مسلسل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اندھیرا کہیں روشنی میں نہیں ڈھلتا ذیوالوقار، الٹا یہ اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں صورتحال یہ نظر آتی ہے، کل بلاتی بستیاں، مشکل سے دو چار آدمی۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ جواب آتا ہے کہ چراغ سے آگے چراغ جلتا نہیں، فقط گرانے کے پیچھے گرانا آتا ہے۔ بس یار آدمی ہیں مگر قحط رجالی انتہا پر ہے۔ سبب یہ ہے کہ چراغ جلنے کا چلن انکا ہوتا گیا، نہ وہ غضب نبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ علم کا چراغ بجھتا گیا، خداوندان مکتبے شاہینوں کو پاک بازی کا سبق دینے لگے۔ زمانے کی ہوا ایسی ہو گئی کہ ہر ایک چیز خام رہ گئی۔ پختہ افکار انکا ہوئے، صاحب کردار انکا ہوا، خودی گئی خوددار انکا ہوئے، باطن کے چشمے ویران ہوتے گئے، خارج کا ماحول زہر آلود ہوتا گیا اور علم کا نور منقود ہوتا ہے۔ سوچ و فکر کا دائرہ محدود ہوتا گیا ذیوالوقار، اور ترقی کا راستہ مسدود ہوتا گیا۔ طالب علم نہ رہے، طالب دنیا بڑھ گئے۔ علم کے بغیر دنیا بھی ہاتھ نہ آئی، خدا ہی ملانا مثال صنم۔ سو چراغ سے چراغ جلنے کا قصہ تمام ہوا۔ جب علم کے چراغ بے نور ہوئے تو ہم آگہی کے ساتھ ساتھ مہر و محبت سے بھی دور ہوئے۔ جذب باہم سے دامن خالی ہوئے تو اس کہکشاں کے سب اجرام رنجور ہوئے۔ بے فیض رنج و علم سے معمور ہوئے، صحرائے حیات میں بھاگ بھاگ کر تھکن سے چور ہوئے، مگر منظر کے نشان کفور ہوئے۔ جناب ذیوالوقار، وطن عزیز کا ماحول ایک اہم سنگ میل تھا۔ گمان تھا کہ حسن ماضی کا دلکش احیاء ہوگا، مگر افسوس صد افسوس، چراغ سے آگے چراغ نہ جلنے کا عرضہ مخروط تر شکل میں سامنے آیا۔ فیض احمد فیض نے اس صورتحال کا نوحہ کچھ یوں لکھا: یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر نکلے تھے یار کہ ملے کہیں نہ کہیں۔ محترم سامعین اور جناب ذیوالوقار، مقابلہ ہے حسن تقریر کے دائرے سے باہر نکل کر دیکھیے۔ آئیے چراغوں کو ضائع کرنے کے روش پر ماتم کرنے کے بجائے اپنے دل سے یہ عہد کریں کہ ہم شکوہ ظلمت شب کی بجائے اپنے حصے کی شمع جلائیں گے۔ ابھی چراغ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی چراغ کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔